دنیا کے ہر ملک میں اپنے دفاع کے لیے فوج موجود ہے۔ جس بات کا اعلان ہے کہ ان ممالک کو جنگ کا خطرہ ہے۔ کوئی بھی جنگ اس وقت تک شروع نہیں ہو سکتی جب تک کہ کسی ملک کی حکومت جنگ کا فیصلہ نہ کرے۔ جنگ کا فیصلہ کرنا کسی ملک کی انتظامیہ کا یعنی سیاستدانوں کا کام ہوتا ہے اور اس پر عمل فوجیں کرتی ہیں۔ کسی بھی ملک کا بجٹ بنانے کے لیے اس ملک کے عوام اپنے خون پسینے کی کمائی سے بھاری ٹیکس ادا کرتے ہیں، جس کا ایک بڑا حصہ انہی سیاستدانوں اور فوج پر خرچ ہوتا ہے۔ اگر جنگ کا خوف کم ہوتا ہے تو ملک کا دفاعی بجٹ بھی کم ہو جاتا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں وہ کون سا سیاستدان یا فوجی ہوگا جو جنگ کے اس خوف میں کسی کمی کو گوارا کرے گا، کیونکہ ایسا کرنا اس کے مفاد کے خلاف ہے۔ ہر فوجی اور سیاستدان کا مفاد اسی میں ہوتا ہے کہ وہ اپنے ملک کے شہریوں کو کسی اندرونی یا بیرونی خطرے سے ڈراتا رہے تاکہ اس کو زیادہ سے زیادہ مالی فوائد اور مراد حاصل ہوتی رہے۔ اسی طرح اور بہت سے شعبے ہیں جو بظاہر معاشرے کے خیر خواہ نظر آتے ہیں، مگر آپ ان پر غور کریں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ ان کے ڈانڈے بھی کسی نہ کسی خوف سے جڑے ہوئے ہیں۔ مثلاً ڈاکٹر، وکیل، اخبارات اور نیوز چینل والے، دوا دارو اور تجہیز و تکفین کا کاروبار کرنے والے لوگ، پولیس اور فوجی تنظیمیں اور اس طرح کے وہ تمام لوگ جو لوگوں کے غم اور تکلیفوں سے جڑی چیزوں سے اپنی روزی روٹی کماتے ہیں۔ ترقی پذیر اور پسماندہ ملکوں میں یہ لوگ اپنے مفادات کے حصول کے لیے انتہائی خطرناک صورتحال پیدا کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور تعلیم و صحت اور زندگی کے دوسرے شعبوں میں تعمیر و ترقی کے عمل کو سبوتاژ کر کے اپنے مفادات حاصل کرتے ہیں، اور پھر ان ملکوں کا شمار غریب، پسماندہ، دہشت گرد اور جاہل اقوام میں ہونے لگتا ہے۔ دنیا کا کوئی معاشرہ اس وقت تک ایک پرامن اور فلاحی معاشرہ نہیں بن سکتا جب تک کہ اس کے تمام افراد کو شہری قوانین اور نظم و ضبط کا پابند نہ بنا دیا جائے۔ اپنے جان و مال کے عدم تحفظ اور خوف میں مبتلا افراد سے آپ ایک منظم مہذب قوم بننے کی توقع کیسے کر سکتے ہیں؟ ماحول میں موجود بعض خوف ایسے ہوتے ہیں جو کسی ایک یا چند افراد کو ہی متاثر کرتے ہیں، جیسے چوری چکاری کا خوف، بیماری اور غربت کا خوف، گھریلو مسائل، سماجی تعلقات وغیرہ۔ مگر بعض خوف ایسے ہوتے ہیں جو ایک پوری آبادی یا قوم پر اثر انداز ہوتے ہیں اور ان کی کارکردگی کو متاثر کرتے ہیں، جیسے بدامنی، انصاف کی عدم فراہمی، مہنگائی، اخلاقی و سماجی اقدار کی پامالی یا جنگ وغیرہ سے پورا معاشرہ متاثر ہوتا ہے اور پوری قوم خوف کا شکار ہو جاتی ہے۔ خوف انسان کی صلاحیت اور اس کی کارکردگی پر بڑی شدت سے اثر انداز ہوتا ہے، اور اس خوف کو کم یا ختم کیے بغیر کسی بھی انسان کی کارکردگی کو بہتر نہیں بنایا جا سکتا۔ نہ ہی ایسے خوف کے ماحول میں انسان اپنی صلاحیتوں کو پوری طرح استعمال کر سکتا ہے۔ آئیے دیکھیں کہ انسان میں یہ خوف کہاں سے آتا ہے اور اسے دور کرنے کے لیے کیا تدابیر اختیار کی جا سکتی ہیں۔ ہر ملک میں بدعنوانی اور غیر قانونی کام کسی نہ کسی شکل میں ہوتے ہیں، کہیں کم کہیں زیادہ۔ جو ملک اپنے یہاں قوانین پر سختی سے عمل درآمد کراتے ہیں اور وہاں انصاف کا نظام بھی مضبوط بنیادوں پر آزادانہ کام کر رہا ہوتا ہے، وہاں اس قسم کی بدعنوانی بہت کم دیکھنے میں آتی ہے۔ مگر جہاں قانون پر عمل درآمد میں نرمی ہوتی ہے اور انصاف کا نظام بھی کمزور ہوتا ہے، وہاں زندگی کے ہر شعبے میں بدعنوانی رچ بس جاتی ہے اور مفاد پرست عناصر قانونی نظام کو پیسے کے بل پر اپنے مفاد میں استعمال کرتے ہیں اور اس کی خامیوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ خوف کے سوداگروں کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کے ارد گرد کے لوگوں کو وہاں کا ماحول بہت ہی ڈراؤنا اور تکلیف دہ معلوم ہو، کیونکہ لوگ اسی ماحول سے اپنے مفاد حاصل کرتے ہیں۔ آئیے اب ذرا کچھ اور مثالیں دیکھتے ہیں کہ خوف کے یہ سوداگر معاشرے کا امن و سکون تباہ کرنے کے لیے کیا کیا کوششیں کرتے ہیں۔ ذیل میں ہم معاشرے کے کچھ اہم شعبوں کی تفصیل دے رہے ہیں۔ غور و فکر کر کے کسی نتیجے پر پہنچنا آپ کا کام ہے کہ دیے گئے شواہد آپ کے لیے کتنے سود مند ثابت ہوتے ہیں۔ سیاست اور سیاستدان۔ حکومت و اقتدار ایک ایسی چیز ہے جس کے حصول کے لیے ماضی میں خورید جنگیں لڑی جاتی تھیں اور صرف جیتنے والے کو ہی حکومت کرنے کا حق حاصل ہوتا تھا۔ جب کسی کو ایک بار حکومت و اقتدار مل جاتا تھا تو اس کے بعد اس کی اولاد نسلاً بعد نسلاً عوام پر حکمرانی کرتی رہتی تھی، چاہے وہ اس کی اہل ہو یا نہ ہو۔ ماضی کا ایک طے شدہ طریقہ حکومت تھا جسے عوام منوعن تسلیم کرتے تھے اور اپنے بادشاہ کی چاہے وہ حکومت کے لائق ہو یا نہ ہو کی پوری اطاعت کرتے تھے۔ پرانے زمانے کا یہ بادشاہی نظام دنیا کے ہر ملک کی ضرورت تھا، لیکن ارتقائی عمل کے نتیجے میں پچھلی صدی سے اس کی جگہ جمہوری نظام نے لے لی ہے اور دنیا کے بیشتر ملکوں میں اب یہ نظام اچھی یا بری کسی بھی شکل میں بہرحال نافذ ہے۔ اس نظام میں اقتدار کے لیے جنگ کے بجائے پرامن انداز میں حق رائے دہی کے ذریعے عوام اپنے نمائندے منتخب کرتے ہیں، جو پرانے زمانے کے بادشاہوں کی طرح ہی عوام پر حکومت کرتے ہیں، مگر اس کے لیے ایک مدت مقرر کر دی گئی ہے اور حدود کا تعین کر دیا گیا ہے۔ اگر کوئی حکومت ان حدود سے تجاوز کرے تو ایسے ادارے بنا لیے گئے ہیں جو اسے ایسا کرنے کی اجازت نہیں دیتے اور ساتھ ہی اس کی غلطیوں کی
اصلاح کے لیے مشورے اور معاونت بھی فراہم کرتے ہیں۔ اس طرح کے معاشرے میں حکومت کی تبدیلی کا ایک مسلسل عمل جاری رہتا ہے اور عوام اپنے رجحان اور امنگوں کے مطابق اپنے حکمرانوں کو تبدیل کرتے رہتے ہیں۔ جہاں یہ نظام کامیابی سے چلتا ہے وہاں عوام کے مسائل کسی نہ کسی حد تک حل بھی ہوتے ہیں اور ان پر سوچ و بچار بھی ہوتا ہے، مگر جہاں نظام ابھی خام شکل میں ہے یا اس پر گروہی مفادات غالب ہیں وہاں عوام کی مشکلات ابھی ختم نہیں ہوئیں اور انہیں مزید جد و جہد درکار ہے۔ اس نظام میں حکومت چلانے کے لیے لوگوں سے رائے لی جاتی ہے جسے انتخاب کہتے ہیں، یعنی لوگ اپنے نمائندوں کا انتخاب کرتے ہیں جو منتخب ہونے کے بعد قوم کے مسائل پر سوچ و بچار کرنے کے لیے ایک جگہ بیٹھتے ہیں جسے اسمبلی کہتے ہیں۔ اسمبلی وہ جگہ ہوتی ہے جہاں قوم کو درپیش مسائل پر غور و خوض ہوتا ہے اور ان کے حل کے لیے قانون سازی کی جاتی ہے۔ جس پارٹی کی نشستیں زیادہ ہوتی ہیں وہ حکومت بناتی ہے اور ہارنے والی پارٹیوں کو اپوزیشن کہا جاتا ہے۔ اس نظام میں مختلف تنظیمیں ہوتی ہیں جو اپنے آپ کو انتخاب کے لیے پیش کرتی ہیں۔ ان میں سے ہر تنظیم کا مقصد لوگوں کو اپنا منشور دکھا کر ووٹ لینا ہوتا ہے تاکہ انتخابات میں جیت کر اپنی حکومت تشکیل دے کر اپنی پالیسیوں کے مطابق ملک کو چلایا جائے۔ اس سارے عمل کو سیاست کہتے ہیں۔